بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، روزانہ نماز عصر کے بعد جو بھی چھوٹی سی تسبیح پڑھتی ہوں، ہر مہینے اپنی مصیبتوں سے اور تنگ دستیوں سے چھٹکارا پا لیتی ہوں۔ آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گی جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا سارا قرض بھی اتر جائے گا، وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو غیب کے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، اگر اس کے پاس اپنا گھر تک نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر ایک چیز سے نواز دیں گے۔ اس کی قسمت بدل جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس نے اپنی ہر ایک چیز کو برباد کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کو غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت زرع بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کو دیکھا۔ فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تمہیں کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو کوئی فجر اور نماز عصر کو ادا کر لیتا ہے، اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں، ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں۔ ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں اور آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیں، آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے یہ 2 نام ہیں، یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ یا اللہ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ آپ نے پھر یا اللہ یا رحمانو کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد
دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے جب تک وہ اس قرض کو ادا کرے یا پھر جس سے اس نے قرض لیا ہے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ لپٹ کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائیں گے، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی فضیلت تو اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورۃ اخلاص سے بہت زیادہ محبت تھی، اس کی محبت کی وجہ سے اس سورت کو ہر نماز کی قرت کے اختتام پر پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سورت سے محبت کی وجہ سے اس سے جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو عوام میں تھے اور ہر نماز میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو کہا مجھے اس سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا اس شخص کو خبر دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مشکلات، پریشانی، دشمنی، قرضہ، فتنہ سب دور ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بے حد ضروری ہے، یعنی آپ نے نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ اپنی تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورۃ اخلاص کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کی تسبیح کر کر پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے اور اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ جتنی دفعہ آپ نے عمل کے شروع میں درود پاک پڑھا اتنی دفعہ آپ نے آخر پر پڑھنا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔